मकसद के लिए औरत को पर्दे से बाहर किया गया, ताकि मर्द को औरत के लिए कमाना ना पड़े, इसलिए औरत को पर्दे से बाहर कर दिया गया। पर्दे से बाहर औरत को इसलिए किया गया, जब बाहर आएगी तो जिना करने का मौका मिलेगा, मतलब निकालने का मौका मिलेगा। एक बात याद रखिए, आपने देखा होगा मस्जिद को, आपने देखा होगा मंदिर को, आपने देखा होगा गुरुद्वारा को, और आपने देखा होगा चर्च को। तो मस्जिद में तो आपको औरत नहीं मिलेगी, मंदिर में औरत आती है चली जाती, वहां रहती नहीं है। गुरुद्वारा में औरत नहीं मिलती है, पूजा के वक्त में आती है चली जाती है। लेकिन आप देखेंगे चर्च में, गिरजा घर में औरत रहती है, कुंवारी रहती है, शादी नहीं करती। मर्द रहता है, कुंवारा है, शादी नहीं करता। लेकिन जानते हैं ये औरत रात में वहीं रहती है, दिन में वहीं रहती है, और इसको माँ बाप से कोई लेना देना नहीं, खानदान से कोई लेना देना नहीं। जानते हैं ये वो कहाँ वहां क्यों गई, घर को छोड़ करके गिरजा घर क्यों गई? आपको सुनकर के हैरत होगी। इनको शैतान ने कहा नेक बनना है तो घर को छोड़ दो, नेक बनना है तो माँ बाप को छोड़ दो, नेक बनना है तो शादी छोड़ दो। ये झमेला है, शादी गुनाह है, शादी को छोड़ दिया। मर्द से भी कहा तुम भी शादी को छोड़ दो, नफ्स को मारो, नफ्स से मुकाबला करो, चर्च में आकर के इबादत और बंदगी करो। तुम्हारा कमरा अलग होगा, इसका कमरा अलग होगा, इबादत और बंदगी करो। उसके बाद शैतान ने कहा कमरा अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही कमरे में तुम भी रहो, औरत भी रहे। फिर उसके बाद शैतान ने कहा अलग कमरा करने की जरूरत नहीं है, अलग बिस्तर करने की जरूरत नहीं है, एक ही बिस्तर में उस औरत को लेकर के सो जाओ। शैतान ने करीब कर दिया, आग को पेट्रोल से करीब कर दिया। जो खानका मुकद्दस थी, जिनाकारी का अड्डा बन गई। आपको सुनकर के हैरत होगी, 2022 जो गुजर गया, मुसलमान औरत 3 लाख की तादाद में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। मुसलमान औरत 3 लाख की तादाद में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। क्यों भागी? 3 वजह से। माँ बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। अब लड़की किससे बात कर रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं, कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं। सुने घर में बकरी सवासी, लड़की भाग गई, लड़का को लेकर के भाग गई, गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। दूसरी वजह, माँ बाप ने नौकरी कराने के चक्कर में, डिग्री दिलाने के चक्कर में आंख बंद करके अपनी बेटी का निकाह कहाँ कर दिया? अपनी बेटी का निकाह कर दिया, अपनी बेटी का दाखिला कर दिया उस स्कूल में जिसमें लड़के भी पढ़ते। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की लड़के को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह, ये समाज जालिम, जाहिल से जाहिल बेटे के लिए रिश्ता फ्री में करने के लिए तैयार नहीं, बुलेट मांगता है, नगद पैसा मांगता है, सामान मांगता है। गरीब लड़की को जब मुसलमानों का रिश्ता नहीं मिला, वो गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। जानते नुकसान क्या है? औरत की आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जहां जिम्मेदार माँ बाप है वहां ये समाज भी कसूरवार है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी बच्ची को स्क्रीन टच मोबाइल मत दीजिए, आप अपनी बच्ची की निगरानी कीजिए, उस स्कूल में दाखिला कराइए जिसमें लड़के नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, और फ्री में शादी कीजिए। अभी तो 3 लाख लड़की मुसलमानों की हमारे हाथ से निकल गई, आगे कितने करोड़ लड़कियां निकल जाएंगी, कितने लाख लड़कियां निकल जाएंगी, कहना मुश्किल है। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने बच्चों की शादी फ्री में करेंगे, कोई मुतालबा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए। देखो इसमत का दुपट्टा न सरकने पाए, हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए। पैगाम खत्म हो गया, सिर्फ एक पैगाम औरतों के हवाले से बाकी है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? 3 मिनट का पैगाम है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब पखाना भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइएगा।
ورنہ جلسہ خراب ہو جائے. بس آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، آپ نے میرا دل خوش کر دیا. میں دعا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. اپنی بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیے. 4 منزل میں آپ کی بیٹی جائے گی. پہلی منزل میں بیٹی، دوسری منزل میں بہو، تیسری منزل میں ماں، چوتھی منزل میں ساس. جب آپ بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیں گے، اچھی بیٹی ہوگی، اچھی ماں ہوگی، اچھی بیوی ہوگی، اچھی ساس ہوگی، اور آپ کا نام بھی روشن ہوگا. اور اس عورت کو وہاں پہنچنے کے بعد پورا خاندان پڑھا لکھا ہوگا، علم سے محروم نہیں ہوگا. دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں. لڑکی سے شادی ہو گئی. اب جب رخصتی کا وقت آیا تو لڑکی نے ایک شرط لگا دیا کہ میں اسی شرط پر رخصت ہونے والی ہوں جب 2 بستی کا جھگڑا ختم ہو جائے. 2 بستی کا جھگڑا چل رہا تھا 40 سال سے، 2 بستی میں جنگ چل رہی تھی 40 سال سے. تو لڑکی نے شرط لگا دی، میں اسی شرط پر رخصت ہو کر کے جاؤں گی سسرال کہ جب یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تو اس کا جو شوہر تھا وہ گھبرا گیا، سردار تھا، گھبرا گیا کہ 40 سال سے لڑائی تو ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ ختم ہونے کے چکر میں تو ہماری بیوی بوڑھی ہو جائے گی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، وہ میں کہ ہی رہے گی، سسرال نہیں آ پائی. 3000 اونٹ لے کر کے وہ دوسری بستی کے پاس گیا. کہا کہ بھائی صاحب میں ہتھیار ڈال رہا ہوں، جنگ سے صلح بہتر ہے، 3000 اونٹ لے لو، جھگڑا ختم کر دو، ورنہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہماری بیوی میں کہ ہی رہے گی، سسرال نہیں آئے گی. لڑکی کی عقل مندی نے 40 سال کی جنگ ایک دن میں ختم کرا دی. اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے. دوسری مثال آ رہی ہے آپ کے سامنے، دھیان سے اس کو سنیے گا. کالا لڑکا آیا، دروازے پر دستک دے رہا ہے. باپ نے دروازہ کھولا تو لڑکا سے پوچھا کہ تم تو کالے کلوٹے ہو، غلام اور نوکر ہو، میرے دروازے پر کیوں آئے ہو؟ کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہو. کہ نکل جاؤ پتلی گلی سے. شیشہ میں اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ میری بیٹی اونچے گھرانے کی ہے، تو غلام ہے، اور میری بیٹی خوبصورت ہے، تو بدصورت ہے، تجھے میں کیسے رشتہ دے دوں؟ لڑکی سب سن رہی تھی. باپ اس کو واپس کر رہا ہے، لڑکی کہہ رہی کہ مجھے رشتہ منظور ہے. باپ اس کو واپس کر رہا ہے، لڑکی کہہ رہی مجھ کو رشتہ منظور ہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹی اس غلام سے تم شادی کرو گی، اس بدصورت سے شادی کرو گی؟ کہا ابا حضور آپ نے تو اس کو دیکھا کہ وہ کالا ہے، لیکن اس کو نہیں دیکھا کہ اس کا بھیجنے والا کملی والا ہے، مجھ کو رشتہ منظور ہے. تیسری بات آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. باپ دوڑا دوڑا آیا بیٹی کے پاس، رشتہ مل گیا، رشتہ مل گیا. تو بیٹی نے پوچھا کہ لڑکا کیسا ہے؟ کہا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تم کو زیور پہنائے گا، تم کو سونے کا زیور بنا کر کے دے گا، ہمیں رشتہ بہت اچھا منظور ہے، ہمیں رشتہ مل گیا، یہ رشتہ ہم کو منظور ہے. بیٹی نے پوچھا کہ ابا حضور میرا ایک سوال ہے، لڑکا کے چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا کہ نہیں. کہ سر پہ ٹوپی اور پگڑی ہے؟ کہا کہ نہیں. لڑکا نمازی ہے؟ کہا کہ نہیں. لڑکا روزے دار ہے؟ کہا نہیں. لڑکا حاجی ہے؟ کہا نہیں. تو لڑکی کہتی ہے کہ ابا مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے. جو لڑکا خدا کا بندہ ہی نہیں، نبی کا امتی ہی نہیں، وہ میرا کوئی لحاظ نہیں کرے گا، مجھ کو طلاق دے دے گا، مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے. چوتھی بات آپ کی خدمت میں آخری بات رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ دیکھیں گے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور آج اس کو نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے، کل اس کی بارات آنے والی ہے، تو لڑکی مایوس رہتی ہے، لڑکی مایوس رہتی ہے. ادھر سے دادی آ کر کے کہتی ہے کہ میری پوتی کتنی خوبصورت ہے، 14ویں کا چاند ہے. ادھر سے نانی تعریف کر رہی ہے، ادھر سے دادی تعریف کر رہی ہے، لیکن لڑکی کسی کی تعریف پر خوش نہیں ہے، غم میں ڈوبی ہوئی ہے. جانتے ہیں لڑکی کو غم کیوں ہوتا ہے؟ 2 وجہ سے. 18 سال جس گھر میں رہی، ماں باپ کے گھر میں رہی، وہ گھر چھوٹنے والا ہے، اس لیے لڑکی کو غم ہے. اور دوسرا غم کیوں ہے جانتے ہیں؟ کہ یہ دادی تعریف کر رہی ہے، دادی کی تعریف سے کیا ہونے والا ہے؟ نانی تعریف کر رہی ہے، نانی کی تعریف سے کیا ہونے والا ہے؟ میں جس کی دلہن بنوں گی وہ جب میری تعریف کرے گا تب میں قابل تعریف ہوں. اس لیے بیٹی کو تعلیم کم، کام زیادہ لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
بالکل صحیح جا رہا, ہاتھ اٹھا دیجیے. یہ دیکھیے ایک آدمی نے سیدھے کنارے میں ہاتھ اٹھایا. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو جلدی سے اٹھا لے. خیر آپ نے مجھے نکال دیا, میں گھبرا گیا تھا. میں آپ کے یہاں صرف 5 منٹ بیان کرنے کے لیے آیا تھا. میری حالت ٹھیک نہیں ہے, مسلسل پروگرام کی وجہ سے آواز بیٹھ گئی ہے. لیکن آپ نے میری آبرو کا لحاظ رکھ لیا کہ بیٹھ گئے, آپ نے مہمان کو رسوا ہونے سے بچا لیا. میں قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو محشر کی رسوائی سے بچا لے, دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے. ہر چند ہو علوم ضروری کی عالمہ, شوہر کی ہو مرید تو بچے کی خادمہ. ہر چند ہو علوم ضروری کی عالمہ, شوہر کی ہو مرید تو بچے کی خادمہ. تعلیم خوب ہو تو نہ آئے گی دام میں, خالق سے لو لگائے گی وہ اپنے کام میں. 3 کام کر لیجئے, 3 کام چھوڑ دیجئے, آپ کا جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں, آپ 3 کام چھوڑ دیجئے, آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ. گناہ نہیں کریں گے, غلط نہیں کمائیں گے, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی